السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we will start our third lesson of Nurani Qaida, in which we will study from letter Muqatta'at. Please read after me. آج ہم نورانی قاعدے کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور اس کا نام ہے حروف مقطعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The sign of mad is long sound is equal to 3 alif. The sign of khadi zabar is long sound equal to 1 alif. The sign of shad is joined to letter. اس سبق کے اندر 3 علامتیں بتائی گئی ہیں: مد، شاد اور کھڑی زبر. مد اور کھڑی زبر سے حروف کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، جبکہ شد سے حروف کو آپس میں ملاتے ہیں. مد کی جو آواز ہے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور جو کھڑی زبر ہے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. 3 الف کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر کے اندر 3 انگلیوں کو آرام سے کھولا جا سکتا ہے اتنی دیر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں. اس کا وقت تقریباً 5 سیکنڈ بنتے ہیں. اتنی جو دیر ہے وہ ہم اس کی آواز کو لمبا کریں گے. اور جو کھڑی زبر ہے اس کی آواز کو 1 الف جتنا لمبا کریں گے، یعنی کہ جتنے وقت کے اندر 1 انگلی کو آرام سے کھول سکتے ہیں اتنی دیر اس کی آواز کو بھی لمبا کریں گے. اور جہاں پر شد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے. تو آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. الف جو ہے اس کے اوپر نہ کھڑی زبر ہے، نہ مد ہے، نہ شد ہے، تو اس کو ہم نارمل ہی پڑھیں گے الف. آگے لام آ رہی ہے تو لام کے ٹاپ پہ مد ہے، اس کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم 3 انگلیاں جتنے دیر کے اندر کھول سکتے ہیں آرام سے اتنی دیر ہم اس کو لمبا کریں گے. اور اس کے آگے میم ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے، اس کو بھی ہم نے اتنا ہی لمبا کرنا ہے. اور میم کے اوپر شد بھی ہے، تو یعنی لام کو میم کے ساتھ ملانا بھی ہے. اب ان کی آواز کو لام اور میم کی آواز کو لمبا بھی کرنا ہے اور ان کی آواز کو آپس میں ملانا بھی ہے. الف لام میم. اب ہم نے لام کی آواز کو لمبا کیا ہے اور ساتھ میں ایک آواز ہے یہ جو آواز ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لام اور میم کو آپس میں ملا رہے ہیں. آئیے دوبارہ مشق کرتے ہیں. الف لام میم. اگلا حرف الف لام میم صاد. اگلا حرف الف لام را. اب اس کے اندر الف اس کے اوپر تو کوئی نشانی نہیں ہے، اور جو لام ہے اس کے اوپر مد ہے تو اس کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے. اور را ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے جو تھوڑا لمبا کرنا ہے. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا
عین صاد طہ، کیونکہ طا اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے دونوں کے اوپر، اس لیے ہم ان کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ طاسین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم۔ اب ہا اور میم، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر مد ہے، لیکن میم کے اوپر شد نہیں ہے، ہا کو میم کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ حامیم، عین سین قاف، قاف، نون۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے اندر مد، کھڑی زبر اور شد کی ہم نے مشق کی ہے۔ مد سے حروف کو زیادہ لمبا کرتے ہیں اور کھڑی زبر سے اس سے کم لمبا کرتے ہیں، اور شد کی جو علامت ہے اس سے حروف کو آپس میں ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔